تھی جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی کنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھے میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا، جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔
اللہ اکبر. جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے, کھجور پھینکی, کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ. تب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم آل محمد ہے, آل رسول ہے, اہل بیت ہیں, ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے, یہ اپنا صدقہ واپس لو. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک خاتون تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. اللہ اللہ. تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی, ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی, تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے, میں تجھے پانی دوں گی, لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے. سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا زینب سکینہ اپنی مرضی ہے, لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس, اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے, پہلے مراد پوری کر دو سکینہ, پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی. تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر, کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو, کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو. اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے, اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے, بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے. تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی, جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے, اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں, حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے, بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد, اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا, گستاخی کرنے لگا. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے. زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ, میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا, چومتے دیکھا تھا, تو بے ادبی کر رہا ہے, توہین کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا او بڈھے, اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں. غصے سے اٹھے, فرمایا او کوفہ والے بدبختوں, تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا, رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا, شہید کیا. یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا, تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا. آج کے بعد تم غلام بن گئے. اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا, اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی, کامیابی دی, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی. سیدہ زینب تڑپ گئی, فرمایا تو قذاب, تیرا باپ قذاب. حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی, سو وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے, کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے, اس کو نہیں قتل کیا, اس کو بھی قتل کرو. اللہ اکبر. سیدہ زینب لپٹ گئی, اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر. اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے. جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا, سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو, میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے, یزید کے کہنے میں آئے. خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے, رلاتا رکھے, تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو, اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو. سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی, اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا, تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے. اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا. وہ بڑی لمبی داستان ہے, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر
कभी अर्ज करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल, अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है। लेकिन बस मैं इतना अर्ज करता हूँ ये कि जब वो काफिला जा रहा था तो देखा इन लोगों ने कि एक गिरजा पर शेर लिखा है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया क्या वो ये समझते हैं कि हुसैन के नाना की शिफात उनको मिलेगी? तो वो हैरत ज़दा होकर पूछा ये शेर कहाँ का है, किसने लिखा? तो वो राहिब ने कहा कि मैंने मेरे बाप दादाओं से सुना कि ये पहले से लिखा हुआ है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की विलादत से भी 500 साल पहले से ये शेर इस गिरजा पे लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, एक जगह पर रुके तो एक राहिब वहां रहता था। उस राहिब ने कहा कि ये कौन लोग हैं? तो कहा ये बागी लोग थे, रास्ता लूटते थे, रास्ता मारते थे, इसलिए हमने इनको कत्ल किया, इनकी औरतों को जो है वो हमने कैदी बनाया। अब हम इसको ले जा रहे हैं यजीद के पास, उसके दारुल इमारत के अंदर, उसकी दिमश्क के अंदर ले करके जा रहे हैं। इतना सुना तो इमाम अली मकाम का सर उसने देखा तो देखते ही रह गया। कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हुसैन इब्न अली का। कहा वो अली वही तो तुम्हारे नबी के दामाद थे? हाँ वही। कहा अली का बेटा लुटेरा कैसे हो सकता है? अली का बेटा रामार कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलते हो। और फिर कहा कि 10,000 दिरहम कुछ मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वो पैसे ले लो, वो दिरहम ले लो और मुझे ये सर एक रात के लिए दे दो। फिर वो रात के लिए, चूंकि वो तो लालची कुत्ते तो थे ही खबीस, उन्होंने सर दे दिया, 10,000 दिरहम ले लिए। उसने सर धुला और जो है वो चेहरे का गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा। तो क्या देखा? सरे इमाम से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। फिर कहा इमाम आप नबी के नवासे हैं, आप बताएं मैंने आपकी खिदमत की है, इसका कुछ सिला अता कर दें। इमाम के मुबारक लबों को जुम्बिश हुई, फरमाया कलेमा पढ़ो, नाना की उम्मत में दाखिल हो जाओ। वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुआ और वो मुसलमान होकर वो गिरजा फिर मुसलमानों के इबादत खाने में तब्दील हुआ। अभी भी मौजूद है जो है वो मुल्क शाम के अंदर वो गिरजा। अब तो गिरजा नहीं है, मस्जिद है। मैं मुल्क शाम में वहाँ गया हूँ और वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पर उसने सर रखा था उस सर पर अब भी खून हुसैन का असर है। 2005 में जब मैं गया था तो मैंने वो देखा, सूखा हुआ देखा। लोग कहते हैं कि वो करबला के अय्याम में यानी मुहर्रम के दिनों में वो जो है ताज़ा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसी कोई कैफियत मैंने नहीं पाई, ना मैंने सुना। अलबत्ता वो खून का असर मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना ज़रूर है। 2005 में मैंने देखा। तो फिर उसके बाद वो काफिला जो है मजीद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक बात बड़ी खूबसूरत आ गई, याद आ गई तो अर्ज कर दूँ, क्योंकि मुझे इस लुटे हुए काफिले को फिर मदीने मुनव्वरा तक बयान करना है और बहुत जल्दी जल्दी चलना है। टाइम जो है ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। जो हमें टाइम दिया गया वो टाइम खत्म होने के करीब है। सुन लीजिए, 25वां साल था तो हमने सोचा कि मदीने मुनव्वरा तक ये काफिले की दास्तान बयान हो जाए, एक बार आपकी मेरी मुराद पूरी हो जाए। हालांकि हम बहुत से वाकयात अभी भी छोड़ते चल रहे हैं, इख्तिसार ही से काम ले रहे हैं। बहुत तवील दास्तान है करबला की। अल्लाह जिंदगी दे तो वो सारे वाकयात भी आइंदा सालों के अंदर आते रहेंगे, बातें होती रहेगी। ये काफिला चला, चलने के बाद जब दिमश्क के करीब पहुंचा, दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक औरत आई और वो औरत आने के बाद उसने काफिले वालों को देखा और देखने के बाद कहा कि ऐ शहजादियों, ऐ नबीज़ादियों, ये मैं थोड़ा सा कुछ खाना लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ये खाना आप कबूल कर लें, ये खाना कबूल कर लें। तो उस वक़्त जो है वो सैयदा ज़ैनब पाक ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला हम नबीज़ादियाँ हैं, हम नबी की औलाद हैं? तो कहा कि मैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की एक कनीज़ थी और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सन 60 हिजरी के बाद, सन 60 के बाद जो है वो एक काफिला आएगा और उसमें जो असीर और कैदी होंगे वो कोई और नहीं होंगे, वो मेरी औलाद होंगे। हो सके तो उनकी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उसने खाना पेश किया। सैयदा ने कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे। तो कहा कि मैं जब उनकी खिदमत करती थी तो एक बच्ची सैयदा की गोद में थी और वो सैयदा से बहुत मुशाबे थी। तो
میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی. ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے چھوٹے شہزادے, ان کا نام حسین تھا. میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا. تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں, آپ آل نبی ہیں, کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے, شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے. تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں, یہ زینب ہے. وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا, وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی. جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا, نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. حالانکہ یزید خود باغی تھا, پلید ملعون, اللہ اکبر, اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا. وہ تو ظالم تھا, پلید تھا, ملعون تھا. اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے. آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان, ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے, مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا, مسجد نبی میں جس نے گھوڑے بندوائے, مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا. 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے, ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے. یہ گندگی ہے اس کی, یہ پلیدی ہے. مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں, کس طرح رکھتے ہیں, خدا جانے. اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا. اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں, اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اٹھتا نہیں. جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا, یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا. شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں, سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا, تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا. اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا. کہا اے علی ابن حسین, تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے, اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل, اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا, آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا. امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا, وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا, چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا, جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی, اونٹ کو مارا, سیدہ سکینہ کو مارا, اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ کھالی تھی. تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے, یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے. تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو, جلدی آواز دو, میری بیٹی کہاں ہو. اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا, ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے. اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ, اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے, تسلی دے رہی ہے. تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے, یہ تو گم ہو گئی تھی. تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا, تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے. تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب, میں تیری امی فاطمہ ہوں, میری بیٹی زین سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی, اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی. سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی, تڑپ گئی. امی تمہارے خاندان کے ساتھ, تمہارے بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات کہی رہی تھی, پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا. سیدہ سکینہ کو اٹھایا, ساتھ لیا, چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں. بالآخر
جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے۔ اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسا؟ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا؟ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا، قیدی کھا لیں۔ تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیو یہ کھانا لائی ہوں، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو
اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بی بی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے؟ کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا، میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے، حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو چونکہ میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکیموں نے، طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی، آقا میری بیٹی کو بچا لیں، اے جانے مسیحا میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے۔ اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا، اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی، سسکتی تھی، بلکتی تھی۔ تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آپ کون ہیں، انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، زینب میرا نام ہے، یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر، ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا۔ یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا۔ مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے، کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں، آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا، لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا۔ تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں۔ نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو۔ نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا۔ اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو۔ چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے، میں نہیں کر سکتا، البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب ذمہ دار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں۔
ہیں تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے، اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے، تو نیچے اتر، خطبہ میں دوں گا، خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جتنا سننا تھا، جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا۔ لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے، امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لے، باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا۔ پوری مسجد چیخ مار مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ اذان دی گئی، امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے، تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا آپ کے نانا ہے۔ وہ کہا جب تو جانتا تھا کہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا، خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے، حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئیں، بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا۔ اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے۔ بالآخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے، سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی، سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دیجئے۔ ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، دوسری روایت یہ کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو، اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہیں کربلا میں دفن کیا، لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی، مزارات، جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے، کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اللہ کبھی موقع دے گا تو میں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا، اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی، تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ چند لاشیں پہچان میں آئی، ایک تو حضرت حور کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے، باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا، اور علی اصغر کی لاش چونکہ چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی، علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ
20 तारीख थी सफ़र मुज़फ़्फ़र की, तो उन दिनों वो वहाँ पहुँचे, तो उसको वहाँ के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहाँ से वो काफ़िला जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो क्या हाल था कि कोई ज़ैनब का हाल पूछें कि जब निकले थे मदीने शरीफ से तो क्या हाल था, और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सूनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ पहुँचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई, और वो गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। सैयदा ज़ैनब में उठने की भी ताकत न रही, चलने की भी ताकत न रही, अलबत्ता आपने मदीने मुनव्वरा के बाहर चाहे वो क़याम फरमाया और कहा कि जाओ और जा करके ऐलान कर दो कि लुटा हुआ काफिला मदीने में आता है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबा को और मदीने मुनव्वरा के लोगों को लेकर इस्तकबाल करने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सबसे पहले तो हम अपने नाना के घर जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदा सुगरा, ये सब लोग जो है वो तड़प तड़प करके, सुगरा कहती थी कि बाबा कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, मेरा अली असगर कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने जो है वो किसी को जवाब देने की बजाय कहा नाना के दरबार में चलो। जैसे ही रोज़े रसूल में पहुंचे तो अब तक के जो सब्र व शकीब का पैकर बने हुए थे, जैसे ही नाना के मज़ार पर नजर पड़ी, मुसलमानों एक आम उम्मती 1400 साल का जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उसके सब्र का बंधन टूट जाता है। जब वो लोग जो रसूलुल्लाह के नवासे बेटियां, रसूलुल्लाह की बहुएं जब हुजूर के उजरे में पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ने कहा, नाना जान ये आपके हुसैन का कटा हुआ सर लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नाना जान आपके हुसैन का सलाम लेकर आए। नाना जान आपके हुसैन को प्यासा तड़पाया गया, अली अकबर को जो है वो उसके सीने में नेज़ा डाल करके उसका दिल नेज़े की अन्नी पर लाया गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। क़यामत से पहले क़यामत देखी लोगों ने। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना अल्लाह अकबर है मेरे नाना, अल्लाह अकबर। 6 महीने के मासूम की गर्दन पर तीर चलाए गए। जब ये बातें हो रही थी तो जिन्नात के नौहा की आवाज आई, जिन्नातों ने रोया, लोगों ने आंसू बहाए, और फिर पता नहीं किस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आस्तीन से उनके आंसुओं को खुश्क किए। ये तो वही जाने वहां क्या पर्दा था। बरज़खी पर्दा तो लोगों के लिए होता है, आल के लिए कौन सा बरज़खी पर्दा हो सकता था। हिजाबात उठे हुए होंगे और बातें हो रही होगी, और फिर किस तरीके से जख्मों पे मरहम रखी गई ये तो हुजूर जाने, हुजूर की आल जाने। अलबत्ता उसके बाद एक रिवायत ये है, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर फिर अम्मी के पास ले जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोतबर लगती है इन सब रिवायतों में, कि इमाम हुसैन का सर मिस्र में मौजूद है, काहिरा के अंदर, और उसके क्या सबूत है इंशाअल्लाह किसी मौके पे मैं बयान में उसको पढ़ूंगा।